کیا آپ کے ساتھ نیند کی حالت میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی ہو اور چاہ کر بھی آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے ہو؟ یعنی آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہو لیکن جسم مفلوج ہو گیا ہو اور بالکل بے جان حالت میں پڑا ہو۔ اس حالت میں چاہے آپ کی آنکھ کھلی ہو لیکن زبان سے کچھ بھی نہ بول پا رہے ہو، ایسے جیسے آپ کو کسی نے بستر سے باندھ دیا ہو۔ ایسا لگتا ہو کہ آپ کی روح آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اس کنڈیشن کو سائنس سلیپ پیرالائسس کہتی ہے، جبکہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اس حالت کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدیم چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انسانوں پر بدروحوں کا حملہ ہوتا ہے جسے وہ گوا کہتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز میں اس کو کما کہا جاتا ہے، جس کے مطابق شیطان کا بچہ جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان اپنے جسم کو ہلا نہیں پاتے، جبکہ ماڈرن سائنس اس کنڈیشن کو سلیپ پیرالائسس کہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اسے نیند میں ہونے والا فالج کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں بلکہ جتنی پرانی اس دنیا میں انسان کی تاریخ ہے، یہ بیماری بھی اتنی ہی قدیم ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اس حالت کو بھوت پریت سائے اور بدروح کے ساتھ منتقل کرتے تھے، کیونکہ انسان کو اس حالت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے سینے پر کوئی مخلوق بیٹھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو ایک دماغی توازن میں بگاڑ کا سبب قرار دیتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق بعض اوقات انسان خواب کے دوران ہی اچانک بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ اور جسم کے درمیان رابطہ نہایت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اس کا دماغ تو بیدار ہو جاتا ہے لیکن جسم سویا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ تو جسم کے اعضاء کو اٹھنے، بولنے یا پڑھنے کا سگنل بھیجتا ہے، لیکن جسم ابھی سویا ہوتا ہے، اس لیے جسم اس احکام پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس لیے انسان کو بہت ہی بے بسی محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کو نہایت ہی عجیب اور تکلیف دہ لگتی ہے۔ یہ دراصل لاشعوری کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں سینے پر کسی بھاری چیز کا دباؤ بھی محسوس ہوتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، آواز بند ہونے لگتی ہے اور غیر معمولی تصاویر ذہن میں ابھرتی ہیں، اور بعض اوقات وہ عجیب باتیں بھی سنتا ہے۔ سائنسدانوں نے سلیپ پیرالائسس کے متعلق بہت سی تحقیقات کی ہیں اور بہت ساری تھیوریز بھی موجود ہیں، لیکن ایکسپرٹس ابھی تک کسی نتیجے تک نہیں پہنچے کہ سلیپ پیرالائسس آخر کیوں ہوتا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ دین اسلام میں سلیپ پیرالائسس کے اس کنڈیشن کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے ایک طاقتور مخلوق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے جسے جنات کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ ہم صرف ان کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں، کچھ جنات مومن جبکہ کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ سرکش جن بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں بعض جن ہمیشہ گندی جگہ کے آس پاس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو پریشان کریں۔ انہی جنوں میں سے ایک نسل کا نام کابوس ہے۔ یہی وہ بدصورت مخلوق ہے جو نیند کے دوران ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر نیند کے دوران ایسا محسوس ہو کہ آپ کے سینے پر کوئی بھاری چیز رکھی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں آپ پر جن کابوس نے حملہ کر دیا ہے۔ عرب کے لوگ اسے جتھون بھی کہتے ہیں۔ ابن منظور نے اپنی کتاب لسان عرب میں لکھا ہے کہ جتھون کابوس جن کا حملہ ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے شخص پر ہوتا ہے۔ کابوس جن کے حملے کے متعلق قدیم عرب لوگوں میں بہت سارے قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم یونان اور روم کی پینٹنگ میں بھی اس مخلوق کے حملے کو دیکھا جا سکتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ واقعات قدیم دور سے ہی ہوتے آئے ہیں۔ اس خطرناک حملے سے بچنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سونے کے کچھ آداب اور سنت کی کچھ تعلیم دی ہے، جن میں باوضو ہو کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ اگر کوئی اندیکھی مخلوق وہاں موجود ہو تو وہ وہاں سے چلی جائے۔ دہانے کروٹ سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہ اس لیے تاکہ کابوس سینے پر حملہ آور نہ ہو پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام سنت کا مقصد ہمیں جنات کے حملے سے بچاتا ہے، اور یہ تمام طریقے آج ماڈرن سائنس کے مطابق بھی بالکل صحیح اور فائدہ مند ہے۔